अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रूस ने यूक्रेन पर फरवरी के आखिर में हमला किया था और आज दिसंबर आधा गुजर चुका है। आप ये कह सकते हैं कि इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 10 माह का अरसा गुजर चुका है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रशिया का इस जंग में कितना नुकसान हुआ और अब तक वो कितने फ़वाइद समेट चुका है, यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ और यूक्रेन ने क्या फ़ायदे हासिल किए, और जो प्लेयर पीछे बैठकर इन दोनों को लड़वा रहा है यूएसए ने इस जंग में कितने बेनिफिट्स हासिल किए, वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस मौजू पर मौजूद यूट्यूब पर कई एक वीडियोस का खुलासा और एक काफ़ी ज़्यादा बल्कि इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगी। तो नाजरीन, फरवरी के एंड पे व्लादिमीर पुतिन जो हैं रूस के सदर, वो अपनी मिलिट्री को यूक्रेन पर हमला करने का हुक्म देते हैं। और जो फ़ौज यूक्रेन पर हमलावर होती है उसमें तकरीबन 1 लाख फ़ौजी रूस के शामिल होते हैं, जिनके पास हज़ारों की तादाद में टैंक्स, ट्रक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, एयर सपोर्ट जिनमें जंगी तैयारे F-35 जैसे, Su-25 जैसे, Su-29 जैसे क्लोज़ एयर सपोर्ट वाले जंगी तैयारे शामिल होते हैं, वो भरपूर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा नेवल आर्म जो रशियन फोर्सेस का, उसमें बड़े बड़े बहरी जहाज़ मस्कोवा क्लास के और डिस्ट्रॉयर्स और आबदोज़ें सारे इकट्ठे एक बार की यूक्रेन पर हमलावर हो जाते हैं। यूक्रेन में एक आप समझ लें कि पाकिस्तान जितना कंट्री है, जो कि बड़ा जरहेज़ है और जिसकी बड़ी अच्छी इंडस्ट्रियल आउटपुट थी, और दिफाई सनत के हवाले से भी यूक्रेन एक बड़ी मंजी हुई फ़ौज रखता था और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुज़ाहमत का उन्होंने मुजाहरा किया। और रशिया के हज़ारों टैंक्स उन्होंने पहले ही वीक में, और ट्रक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ और डिफेंस सिस्टम्स जिनमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे, उनकी काफ़ी तादाद में बैटरीज़ यूक्रेन की फोर्सेस ने तबाह कर दी। और रशिया को भागने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके दर्जनों की तादाद में लड़ाका हेलीकॉप्टर्स जिनमें Ka-52 जैसे, मिल Mi-35 जैसे मशहूर ज़माना और पूरी दुनिया में बेस्ट हेलीकॉप्टर समझे जाने वाले जो लड़ाका हेलीकॉप्टर थे, वो काफ़ी तादाद में तबाह हुए। और इस सारी कार्रवाई में रूस ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वाकई अमेरिका ने यूक्रेन की भरपूर मदद की, और अब तक तकरीबन अमेरिका यूक्रेन को $25 बिलियन का असला दे चुका है, जो कि पाकिस्तान के 3 साला बजट, दिफाई बजट के बराबर रकम बनती है, जिनमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे, लॉइटरिंग मिनीशंस था, और इसके अलावा जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को मुहैया किए, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर अमेरिका ने हाई मार्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम यूक्रेन को दिया, जिसने रूस की फ़ौज का तहस नहस कर दिया और तहबाला करके रख दी रूस की अफवाज, और उन्हें वापस भागने पर मजबूर कर दिया। और अब तक की इतलात के मुताबिक रशिया की फ़ोर्सेस यूक्रेन का काफ़ी हिस्सा हाल ही छोड़कर पीछे भागने पर मजबूर हो चुकी हैं। अब इस सारे सिनेरियो में हमने ये देखना है कि रशिया का कितना फ़ायदा हुआ। रशिया ने यूरोप को धमकी दी कि वो आगे विंटर सीज़न में यूरोप की गैस सप्लाई लाइन को काट देगा, लेकिन वह ऐसा कर ना सका। उसने एक धमकी के तौर पर इसको इस्तेमाल ज़रूर किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप के पास अब एनर्जी के जो वसाइल थे, उन्हें महसूस हुआ कि ये थोड़े रह जाएंगे, और वो एनर्जी की तलाश में अब यूरोप जो है वो स्ट्रगल कर रहा है कि किसी तरह हम रशिया से इंडिपेंडेंट हो जाएं और गैस के वसाइल जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें और बिजली की तवानाई जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो यूरोप तो भरपूर इस वक्त मुश्किल में पड़ चुका है। रशिया को गैस और तेल बेचने के हवाले से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुए, लेकिन इसके साथ साथ मिलिट्री लॉसेस जो रशिया को हुए, वो जितने भी मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो ये राय रखते हैं कि रशिया की सोच से ज़्यादा रशिया का नुकसान हुआ। यूक्रेन का नुकसान इस लिहाज से हुआ कि रशिया ने तो जितने भी फ़ौजी ठिकाने थे यूक्रेन के उनको काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया गया, और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस रशिया ने चुन चुन कर तबाह की। लेकिन फिर जंग में एक अजीब सा मोड़ आता है कि एक बफर जोन सा कायम हो जाता है दरमियान में। ना रशिया की फ़ोर्सेस पीछे हटती हैं, ना आगे आती हैं, और ना इधर से यूक्रेन की फ़ोर्सेस पेशकदमी करती हैं, ना पीछे हटती हैं। तो इस दौरान रशिया का असला जो है वो कम से कम होता जाता है, उसके ज़खायर कम हो जाते हैं। तो रशिया आर्टिलरी रॉकेट्स के लिए शुमाली कोरिया और ईरान के साथ रब्ता करता है। ईरान रशिया को शहीद 136 नामी एक ख़ुदकुश ड्रोन दे देता है,
اور یہ جو سوسائڈ ڈرونز تھے انہوں نے اچانک پھر رشیا کا پلڑا بھاری کر دیا، اور رشیا نے ان ڈرونز کی مدد سے یوکرائن کے جتنے بھی انرجی والے بڑے ریسورس سینٹرز تھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پاور پلانٹس تھے ان کو چن چن کر تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے یوکرائن کے تقریباً 40 لاکھ لوگ بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور آپ یہ اندازہ کر لیں کہ مائنس ٹیمپریچر میں جب بجلی نہ ہو تو بندے پر کیا گزرتی ہے، تو کتنی بڑی عوام یوکرائن کی اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ اب جو بیک پہ پلیئر کھیل رہا ہے جسے ہم یو ایس اے کہتے ہیں، یو ایس اے نے بھرپور امداد کی یوکرائن کی، سفارتی سطح پر بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی اس کو بہت زیادہ اسلحہ پرووائڈ کیا، اور یورپین جتنے بھی کنٹریز تھے ان کے پاس جتنا بھی سرپلس اسلحہ پڑا ہوا تھا وہ سارا انہوں نے یوکرائن میں ٹرانسفر کر دیا، اور پورا جنگ کا ماحول بن گیا، کیونکہ رشیا کا جتنا بھی نقصان ہو انڈائریکٹلی فائدہ یو ایس اے کا ہے۔ تو یو ایس اے نے اپنے مقاصد جو ہیں وہ کسی دوسرے کنٹری کے ذریعے حاصل کرنا شروع کر دی، اور اب تک وہ اسی میں انویسٹ کرتا جا رہا ہے۔ یوکرائن کو یہ بینیفٹ حاصل ہوا کہ یوکرائن نے سارے یورپ کی ہمدردیاں سمیٹ لیں، اور ان کا جو جتنا بھی سرپلس اسلحہ تھا وہ بھی فری میں استعمال کیا، اور آگے نئے آرڈرز بھی جو سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کے تھے وہ بھی ایزیلی یوکرائن نے پلیس کر دیے ڈیفرنٹ یورپین کنٹریز کے سامنے، جس طرح کہ فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور دیگر جو اسٹرانگ یورپین کنٹریز انڈسٹری کے حوالے سے سمجھے جاتے ہیں ان کے ساتھ یوکرائن کی اچھی ٹائز بن گئیں۔ امریکہ نے اس جنگ میں یہ فائدہ حاصل کیا کہ امریکہ نے ہر کنٹری کو، جیسا کہ جرمنی ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، اس کے علاوہ پولینڈ ہے، ان سارے ممالک کو اپنی نئے سرے سے افواج ڈیولپ کرنے پر لگا دیا، اور اس کے پیچھے یہ دھمکی تھی کہ آپ پر کل کو رشیا حملہ نہ کر دے۔ اس دھمکی کے ڈر سے یورپین کنٹریز نے دڑا دڑ رشیا کو دفاعی ساز و سامان کے آرڈرز پلیس کرنا شروع کر دیے، اور اب تک تقریباً $150 بلین کے قریب امریکہ یورپین کنٹریز سے دفاعی معاہدے کر چکا ہے، جس میں اس نے آئندہ 10 سال کے دوران یورپین کنٹریز کو F-35 طیارے جو کہ اسٹیلتھ ہیں 5th جنریشن وہ پرووائڈ کرنے ہیں، اور اس طرح کا سارا اسلحہ جو ہے وہ ٹینکس کی صورت میں اور سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی صورت میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی ٹینک میزائلز کی صورت میں، کروز میزائلز کی صورت میں امریکہ ان سارے ممالک کو یہ اسلحہ فروخت کرے گا، اور اربوں ڈالرز، خربوں کی تعداد میں روپے امریکہ کمائے گا، اور نقصان یورپین کنٹریز کا ہوگا کہ انہیں رشیا کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ تو یہ سارے فوائد تو امریکہ نے حاصل کیے۔ اب دیکھیں کہ جنگ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ کسی وقت بھی نیوکلیئر اٹیک کر سکتا ہے رشیا اس جنگ کو فنش کرنے کے لیے۔ میری ایک یوکرائن کے شہری کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ اس جنگ میں کس چیز کا ڈر ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمیں سب سے زیادہ نیوکلیئر سٹرائک کا ڈر ہے کہ کہیں رشیا اس جنگ کو ختم کرنے کے در پہ نہ آ جائے، نیوکلیئر سٹرائک نہ کر دے ہمارے کسی سٹی پر، کیونکہ نیوکلیئر سٹرائک اگر ہوتا ہے تو پھر ایک نیوکلیئر وار کے چھڑنے کا بھی خدشہ ہوگا۔ اگر رشیا یوکرائن پر نیوکلیئر حملہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں امریکہ یا یورپ کا کوئی بھی کنٹری، جن میں جرمنی، فرانس اور اس طرح کے ممالک جن میں امریکہ کے نیوکلیئر ویپنز پڑے ہوئے ہیں، وہ استعمال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح پوری دنیا جو ہے وہ عجیب و غریب خطرے میں گر جائے گی۔ تو یہ بڑی نازک صورتحال ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے مہنگائی میں بے شمار اضافہ ہو چکا ہے، اور جو غریب ممالک ہیں ان کا سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ تو یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے، جنگ ابھی جاری ہے، اور ابھی کوئی پتہ نہیں کب دنیا اس کو سیریس لے گی کہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ رشیا کے بارے میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اب وہ کوئی بڑا سرپرائز اٹیک کر سکتا ہے یوکرائن پر، جس میں اس کے چند بڑے شہروں کو مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی تک تو رشیا ہر ہفتے 100-200 میزائلز جو ہیں وہ یوکرائن پر فائر کر رہا ہے، اور ان کا دفاعی سسٹم جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ ان میزائلز کو روک بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی ایکوریسی 100% کسی بھی دفاعی نظام کی نہیں ہے۔ 80-90% ایکوریسی ہوتی ہے، 100 میں سے 20 میزائل پھر بھی کنٹری کو ہٹ کر دیتے ہیں۔ تو کتنی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، کتنا زمینوں کا لاس ہو چکا ہے، کتنے ریسورسز تباہ ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ کرنا ابھی مشکل ہے۔ تو رشیا جو ہے وہ بھی ابھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، وہ روز نئے طریقے سے کارروائی کرتا ہے۔ ایک اور اہم چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ جو
ایران کے ڈرونز تھے وہ زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، اور اب رشیا نے ایران سے بیلسٹک میزائلز جو ہیں ان کی ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ آپ ہمیں بیلسٹک میزائلز بھی سیل کریں تاکہ ہم وہ والا ریجن جسے ہم یوکرائن سے چھڑوا چکے ہیں اس میں ایک علیحدہ اسٹیٹ بنائیں اور وہاں پر آپ کے دیے ہوئے میزائلز جو ہے وہ ڈپلوائے کر دیں، تاکہ کل کو درمیان میں جو بفر زون قائم ہو جاتا ہے رشیا اور یوکرائن کے درمیان، اس پر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ بفر زون میں موجود جو کنٹری ہوگا جو کہ پرو رشیا ہوگا وہ سب سے پہلے ریٹیلیٹ کرے گا اور حملہ آور دشمن کے ساتھ جنگ شروع کرے گا، اور پھر جو رشیا ہے وہ بیک سے سپورٹ کرتے ہوئے اس جنگ میں کودے گا۔ تو بیلاروس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ بیلاروس نے ایک بڑا قریبی اتحادی ہونے کا مظاہرہ کیا ہے، رشیا کے بڑا قریب ہو گیا بیلاروس، اور زیادہ تر جو اٹیکس ہیں وہ رشیا نے بیلاروس کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ہی یوکرائن پر کیے ہیں، اور یوکرائن پر اٹیک کرتے ہوئے بیلاروس پر روس کی مہربانیاں بھی جاری ہیں۔ روس کو نئے دفاعی نظام اور اسلحہ وغیرہ بھی سیل کیا جا رہا ہے، اور دڑا دڑ روس کے جو اپنے اتحادی ممالک ہیں وہ ٹیکنالوجی رشیا سے لے رہے ہیں اور اس کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ تو اس میں ایران کا بھی چانس ہے، ایران نے کیونکہ رشیا کی کافی زیادہ ہیلپ اور سپورٹ کی ہے اس جنگ میں، تو یہ بھی نیوز میں آ رہا ہے کہ ایران کے لیے Su-35 فائٹر طیارہ جسے رشیا کے بہترین طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے، وہ 70 کی تعداد میں رشیا ایگری ہے ایران کو ڈلیور کرنے کے لیے، اور اگر ایران کو اتنی تعداد میں اتنے بڑے ڈوئل انجن والے طیارے مل جاتے ہیں تو ایران کی ایئر فورس کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا، اور اس سے اسرائیل کو کافی بڑا تھریٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے نیوکلیئر پاور پروگرام کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے۔ تو اگر ایران کے پاس اس لیول کی ایئر فورس بن جاتی ہے تو یہ یقینی طور پر بری خبر ہے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی۔ وہ یقیناً اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کل کو اگر ہمیں ایران کے ساتھ کوئی کلیش کرنا پڑ جاتا ہے، ایران کے ایٹمی پروگرام پر اگر امریکہ اور اسرائیل حملہ کرتے ہیں تو انہیں پھر ایران کی ایئر فورس سے سامنا کرنا ہوگا، جو کہ کافی اسٹرانگ ایئر فورس اس وقت بن چکی ہوگی اور ایران کا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہوگا۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایران کے پائلٹس جو ہیں وہ رشیا میں Su-35 کے بارے میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، اور مزید اس پر جو بھی اپڈیٹس آئیں گی میں کوشش کروں گا کہ مزید اس پر ایک ویڈیو بن جائے۔ پہلے بھی 2-3 ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ انہیں بھی ضرور دیکھیے گا، اور یہ ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں اس وار کے پاکستان اور انڈیا اور اس طرح کے جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان پر کیا نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے اس کو بھی میں ڈسکس کروں گا اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔